باہر آ چکی ہیں اور بڑی اجازت غالباً مل چکی ہے اور پولیس نے یہ گاڑی روکی تھی، یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ گاڑی کو روک لیا گاڑی کو آج اجازت نہیں ہے کہ گاڑی آگے چلے جب موسم 45 علیمہ خان صاحبہ یہاں پہ اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری نے ناکے پہ روک لیا ہے اور اس وقت کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکی ہے۔ علیمہ خان کے ساتھ ان کے کارکنان کی تعداد بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ پولیس کی جانب سے گاڑی جو ہے وہ پیچھے کروائی جا رہی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی بہن کی ملاقات کئی عرصے سے، کافی دنوں سے جو ہے ملاقاتیں بند ہیں اور عمران خان کے حوالے سے آئسولیشن کی خبریں جو ہیں وہ چل رہی تھی اور اس وقت علیمہ خان صاحبہ یہاں پہ پہنچ چکی ہیں۔ نوید بھائی اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں اڈیالہ جیل کے مناظر ہیں جہاں پہ اس وقت کارکنان کی جانب سے یہاں پہ آ چکے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ یہاں پہ پہنچ چکی ہیں، ان سے گفتگو کریں گے کہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گفتگو کی، عمران خان صاحب کیا بڑا پیغام آج جاری کریں گے۔ حالیہ دنوں میں عمران خان کو کافی آفرز دی جا رہی ہیں، رہائی کی خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں۔ ان تمام صورتحال کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب کا سٹانس آنا بڑا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پولیس اور علیمہ خان کے درمیان گفتگو شروع ہو رہی ہے اور علیمہ خان صاحبہ اس وقت گاڑی سے باہر آ رہی ہیں اور یہ اس وقت باہر آنا چاہ رہی ہیں۔ پولیس نے گاڑی روک رکھی ہے، غیر معمولی صورتحال اور عمران خان صاحب کا اسٹیٹ کیا گیا اور اس وقت ناظرین کرام علیمہ آپا شاید اجازت دے دیں یہاں پر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، آگے جانا نہیں دیا جا رہا؟ کہ شاید کسی کو اجازت مل جائے، شاید کسی کو جانے دیا جائے۔ ایک منٹ ایک اچھا، آپ کو روکا گیا، آپ کا نام ہے، آج ملاقات ہو جائے گی؟ نام ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں ہر ٹیوزڈے کو ہمارا حق بنتا ہے جانے کے لیے، ہمارا رائٹ ہے جانا۔ تو آپ آج اگر آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو کیا عمران خان صاحب کے لیے میسج جو لے کے آئیں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا اگر ملاقات نہیں ہوگی تو پھر آپ یہاں پہ پروٹیسٹ رکھیں گی؟ آپ یہ ملاقات بند کروانا چاہ رہے ہیں؟ یہ سوال یہ سے پوچھ رہے ہیں ملاقات آپ یہ جواب دے دیں اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر آپ یہیں پہ پروٹیسٹ کریں گی، کیا کریں گی؟ نہیں جانا، چلیے ہمیں ناظرین کرام علیمہ آپا کی گاڑی آگے جا رہی ہے اور علیمہ خان صاحبہ یہاں پہ باہر آ چکی ہیں اور بڑی اجازت غالباً مل چکی ہے اور پولیس نے یہ گاڑی روکی تھی، یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ گاڑی کو روک لیا گاڑی کو آج اجازت نہیں ہے کہ گاڑی آگے چلے جب موسم 45 ڈگری تھا، ہمیں 1.5-2 کلومیٹر چلاتے تھے، جب موسم اچھا ہو گیا اور ہم چلنے کو خود تیار ہیں تو اب ہمیں کہتے ہیں گاڑی آگے۔ اچھا، گاڑی کی کے اندر آئے گا، ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ اچھا، گاڑی جا رہی ہے یا ملاقات کی بھی اجازت مل گئی ہے؟ کے مقام پہ آپ کو لے گئے تھے، ادھر چھوڑ دیا گیا تھا، آج آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات یقینی بنائی جائے گی؟ آپ نے پچھلی مرتبہ بھی رات تک انتظار کیا تھا، کیا یہ طریقہ کار جو اس وقت ہو رہے ہیں یہ کوئی بھی آئینی اور قانونی طریقے پہ اترتے ہیں پورے؟ دیکھیں، آپ لوگوں نے بھی ساتھ دیا اور ہم یہاں پہ اگر 9-10 بجے تک نہ بیٹھتے تو انہوں نے تو یہ کہیں کہ ہم گھر جا کے بیٹھ جاتے اور نہ آتے تو کبھی بھی ہمیں عمران خان کو بالکل آئسولیٹ کر دیتے۔ تو ہم آگے یہاں بیٹھے اس لیے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ تو مذاق انہوں نے بنا دیا ہے کہ ملاقات نہ کرنے دیں۔ تو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج جب ہم طے کر کے آئیں گے، اور ہم نے ان کو یہ نہیں کہا تھا، ہم نے انہیں کہا تھا ہمیں گرفتار کر لو، میرے اوپر وہ کیا وارنٹ گرفتاری ہے 302 کے، اور ہم چاہتے ہیں کہ گرفتار کرو۔ اب ان کو بھی پتہ، اور یہ ہماری گیم ہے اس وقت۔ میں نے کہا مجھے گرفتار کرو اس لیے کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہمیں گرفتار کریں گے، اس وقت عمران خان کی فیملی میں سے کسی کو گرفتار کریں گے، وہ انٹرنیشنل نیوز بنے گی۔ ہم بنانا چاہ رہے ہیں، یہ بننے نہیں دے رہے۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ یہی گیم چل رہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں کوئی آپ بیل نہیں لینی ہے، آپ ہمیں گرفتار کرو۔ اگر ہمارا بھائی اندر بیٹھ سکتا ہے ہم بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، اور ہمیں گرفتار، ہم چاہتے ہیں کہ گرفتار کریں۔ اسی کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب نے گرفتار کیا گیا، ان پہ تشدد بھی ہوا اور آج بھی کارکن ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں چھوڑے وہ۔ کیا لگتا ہے یہ چیزیں؟ ہم نے جو بچے تھے ان کو کہا تھا آپ یہاں نہ آیا کرو، ہاں وہ مانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو اکیلے آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں شاید نہ چھیڑیں کہ خواتین ہیں اور تماشا بنے گا، لیکن جو بچہ جس سے چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں
ان کے ساتھ یہ تشدد کرتے ہیں، اس کی ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے، جب ہم وہاں پہ ناکے پہ تھے، میری بہن اور ہم نے کہا ہم نہیں اٹھیں گے، تو انہوں نے وہ بچوں کو وین میں بند کر دیا، پولیس کی وین میں، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں اٹھیں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جو بچے اندر بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہماری فکر نہ کریں، ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے ساتھ دیا کیونکہ ہمارا دل خراب ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں بند رکھیں، آپ نہ فکر کریں، اور وہ پھر آئے پہنچے ہوئے آج، اور میں ان کا میں بتاؤں گی نہیں کون سے والے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میم پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم کی تصویر پر جنہوں نے لے کے نکلے، کسی کو انہوں نے ڈالے کے نیچے کچلا اور پھر قائد اعظم کی تصویر لے کے نکلنے والوں پر پرچے دیے گئے۔ یہ لوگ 3 سال تک یہ دعویٰ کرتے رہے کہ جناح ہاؤس پہ پی ٹی آئی نے حملہ کیا، اور پھر جب قائد اعظم کی تصویریں لے کے نکلی گئیں تو ان کے اوپر پرچے اور ان کے اوپر گاڑیوں سے کچلا گیا ان کو۔ تو یہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان کا دورہ معیار نہیں ہے؟ یہ دورہ معیار نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کس کے خلاف ہیں؟ یہ پاکستان کے اگر بانی کے خلاف ہیں۔ فاطمہ جناح کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جانی چاہیے، یہ ہمیں صرف یہ چورن ہی بیچ رہے تھے، اصلیت یہ ہے۔ اور اب ہم نے بھی فیصلہ یہی کیا ہے کہ ہمارے سے بھی غلطی ہے کہ ہم نے قائد اعظم کی تصویریں کورٹ میں لگا دیتے ہیں، اسمبلی میں لگا دیتے ہیں، لیکن ہم نے ان کی قدر اور عزت ہم نے کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ اب قائد اعظم اور علامہ اقبال کی ہم بھی شرمندگی میں کہہ رہے ہیں کہ اب احساس ہوا کہ یہ آہستہ آہستہ ان کی شکلیں اور ان کا وجود ہی غائب کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم نے بھی فیصلہ کیا، اسٹکر لگائیں گے گاڑیوں پہ، ہم ہاتھ میں لے کر اب پھریں گے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویر، جن جو انہوں نے پاکستان بنائے۔ آج یہ جناح ہاؤس کو رو رہے ہیں، قائد اعظم کو لیے روئیں۔ قائد اعظم کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کو یہ بھی پتہ ہے جیل میں جا سکتے ہو۔ ایک خاتون ہے جن کو انہوں نے قائد اعظم کی تصویر اٹھانے میں جیل میں ڈالا، وہ کون ہے؟ بزرگ خاتون تھی وہ کون ہے؟ وہ پطرس بخاری کی پوتی ہیں۔ بالکل۔ اب پطرس بخاری کون تھے؟ ایک بہت بڑے مصنف تھے، رائٹر تھے۔ انہوں نے پاکستان بننے کے وقت ان کے مضمون ہم نے بچپن میں ساری زندگی پڑھے ہیں۔ اور ان کے بھائی کون تھے؟ زید بخاری۔ تو انہوں نے آپ کا ریڈیو پاکستان سیٹ اپ کیا، پاکستان بنانے میں ان لوگوں نے کردار ادا کیا ہے۔ آپ انہی کے بچوں کو، انہی کے نسلوں کو آپ ان کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ خود تو باہر چلے جانا، ہاں خود تو انہوں نے چلے جانا ہے پاکستان سے، اور ان کو ختم کر جانا ہے، لیکن ہم نے سب عہد کرے۔ میں آپ کے جو ری لاگ ہے اس کے ذریعے پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے، ہم جب باہر نکلیں گے قائد اعظم کی تصویر ساتھ رکھیں گے، علامہ اقبال کی تصویر ساتھ لے کر چلیں گے، نہیں کسی کو بھولنے دیں گے کہ ہمارا بانی پاکستان کون سا، نظریہ کس نے دیا، قربانیوں سے ایک نظریہ دیا علامہ اقبال نے، انہوں نے قوم کو شعور دیا، مسلمانوں کو، اور قائد اعظم نے اس پہ محنت کی، اپنی زندگی دے دی، اور ہم ان کی قدر نہیں کر رہے، اور اب ہماری سب کی ذمہ داری ہے اس ملک کو بچانا۔ اس ملک کو بچانا۔ بہت شکریہ۔